خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس زمانے میں پیدا کیا ہے، جس عصر میں پیدا کیا ہے، یہ زمانہ اس کو اپنے وقت کے امام کی غیبت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ وہ وقت ہے، وہ عصر ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جس زمانے میں اپنے ہادی اپنی طرف سے امام اور رہبر کو جو اس امت کے لیے بھیجا، ظاہری طور پر اس امام کو، اس رہبر کو، اس ہادی کو اس امت کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا، اور یہ امام کا پردہ غیبت میں جانا یہ خود ایک امتحان ہے امت کے لیے۔ خدا دو طرح سے اپنے انسانوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی کوئی نعمت دیتا ہے خدا اور اپنی مخلوق کا امتحان لیتا ہے کہ یہ میری مخلوق کتنا اس نعمت کی قدر کرتی ہے، اور ایک مرتبہ خدا نعمت کو دور کر کے اور نعمت کو چھین کے انسان کو اس سے محروم کر کے کبھی خدا انسان کا امتحان لیتا ہے۔ خدا نے 11 امام، معصوم امام، ہادی، رہبر اس امت کو عطا کیے، جنہوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ امت کی ہدایت اور رہبری کرنا شروع کی، لیکن یہ امت ان ائمہ کی امامت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور ان ائمہ کو ظالمین کے سپرد کر دیا، ظالم حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ لہذا کوئی امام حکمیت کو قبول کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کوئی امام صلح کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور اکثر ائمہ کو ان ظالم حکمرانوں کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر زندگی گزارنا پڑی۔ وہ ائمہ جن کا کام امامت کرنا تھا، امت کی ہدایت کرنا تھا، امت کی رہبری کرنا تھا، لیکن اس امت کی بے بصیرتی اور اس امت کی جہالت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امام جو امامت کرنے آئے تھے وہ اپنے گھروں میں اسیر ہو کے رہ گئے۔ آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ غیبت کا زمانہ ہے۔ روایات میں سب سے زیادہ اس زمانے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آخر الزمان یہ غیبت کا زمانہ کتنا خطرناک زمانہ ہوگا، کتنا حساس زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں امتحان سب سے مشکل کام ہوگا۔ جب ائمہ اور انبیاء موجود تھے ان کی موجودگی میں امتحان اتنا سخت نہیں تھا جتنا سخت امتحان اس وقت ہے کہ جب امام اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے۔
اور اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے روایات میں جو اہل بیت کی ولایت اور امامت کو قبول کرتے ہیں ان کی عظمت کو بہت بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، ان کا دین سے رابطہ اتنا مضبوط ہے، ان کا ولایت اور امامت سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ وہ امام حاضر ہوں یا امام غائب ہوں، کوئی زمانہ، کسی طرح کی بھی شرائط، کسی طرح کے حالات ان کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے، ان کا امام سے رابطہ کمزور نہیں کر سکتے، اور ان کا دین سے تعلق یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ بس اس لیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے ایک کام جو کیا وہ شیعہ کی عظمت کو بیان کیا، شیعہ کے مقام کو بیان کیا، شیعہ کی قیمت کو بیان کیا کہ شیعہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، شیعہ اپنی قدر و قیمت معمولی نہ سمجھے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیعہ کا مقام، شیعہ کی عظمت اسی طرح ہے جیسے خدا کی نگاہ میں اہل بیت کا مقام ہے، جیسے اہل بیت کی عظمت ہے۔ ایک روایت نہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، روایات کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مسلم روایات اٹھا کے دیکھیں کہ جو شیعہ کے مقام کو بیان کر رہی ہیں۔ اہل بیت نے فرق کیا ہے شیعہ کے درمیان اور محب کے درمیان، فرق بیان کیا ہے کہ شیعہ اور ہے، محب اور ہے۔ محب بھی بہت عظمت والا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس کا بھی بہت مقام ہے، اس کی بھی بہت عظمت ہے، لیکن شیعہ کا مقام محب کے مقام سے اوپر ہے۔ شیعہ کا مرتبہ محب کے مرتبے سے اوپر ہے۔ جہاں پر شیعہ ہیں وہاں پر محب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا رابطہ اور شیعہ کا رابطہ، ان دو رابطوں میں بہت فرق ہے۔ تو ایک جملے میں اس رابطے کی وضاحت کرتا جاؤں کہ محب کے رابطے اور شیعہ کے رابطے میں کیا فرق ہے۔ محب کا رابطہ کہاں پر ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے محبت؟ دل میں۔ محبت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ انسان دل کے ساتھ کسی کو چاہتا ہے، انسان دل کے ساتھ کسی سے محبت کرتا ہے۔ بس جب محبت کی جگہ دل ہے تو میں محبت کے ذریعے سے اگر کسی کے ساتھ رابطہ برقرار کروں گا تو وہ بھی دل کا رابطہ ہوگا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ بھی کون سا رابطہ ہوگا؟ دل کا رابطہ۔ میں دل سے کسی کو چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں دل سے خدا کو چاہتا ہوں۔ میں سید الانبیاء سے محبت کرتا ہوں، میں دل سے اللہ کے نبی کو چاہتا ہوں۔ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں دل سے ان کو پسند کرتا ہوں۔ اگر فقط دل کے ساتھ کسی کو چاہیں، کسی کو پسند کریں، کسی سے محبت کریں، یہ دل سے چاہنا کہ جو اپنی زندگی میں ظاہر نہ ہو، یہ رابطہ اتنا مضبوط رابطہ نہیں ہوتا جب تک یہ رابطہ میری زندگی میں نہ اتر آئے۔ اور محبت کا رابطہ جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، یہ محبت سے ولایت میں بدل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات ہے۔
ایک روایت آپ کو سناتا جاؤں کہ شیعہ کی عظمت کیا ہے خدا کے نزدیک، شیعہ کا مقام کیا ہے خدا کے نزدیک، تاکہ پھر ہمیں سمجھ آئے کہ آج اس زمانے میں شیعہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، شیعہ کا آج کون سا کردار ہونا چاہیے معاشرے کے اندر۔ یہ روایت امیر المومنین اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور بہت خوبصورت روایت ہے۔ یہ روایت سن کے اب معراج کریں گے کہ خدا نے کتنی عظمت ہم کو عطا کی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے شکوت الی رسول اللہ، میں نے ایک دن شکوہ کیا رسول اللہ سے۔ توجہ کیجئے گا، کون فرما رہا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام المتقین، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں نے شکوہ کیا، شکوت الی رسول اللہ، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکوہ کیا کس چیز کا؟ حسد الناس ایایا، کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں نا آپ کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ دو طرح کی شخصیتوں سے حسد کرتے تھے۔ ایک امیر المومنین سے حسد کرتے تھے اور دوسرا ان سے حسد کرتے تھے جو امیر المومنین سے محبت کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ علی فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے میں نے شکایت کی رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ لوگ حسد کرتے ہیں ہم سے۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا فقال یا علی، رسول اللہ نے فرمایا اے علی، ان اول اربعۃ یدخلون الجنۃ انا وانت والحسن والحسین وذریتنا خلف ظہورنا واحباؤنا خلف ذریتنا واشیاؤنا عن ایماننا وشمائلنا۔ سنیے گا یہ روایت بہت خوبصورت روایت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں نے شکایت کی جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ لوگ حسد کرتے ہیں ہمارے بارے میں، اس وقت پیغمبر نے فرمایا یا علی جب جنت کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت 4 لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ 4 افراد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون کون 4؟ کہا آنا، سب سے پہلے میں سید الانبیاء جنت میں جاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا وانتا، یا علی جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا والحسن والحسین، علی فقط میں اور آپ نہیں، میرے اور آپ کے ساتھ حسن و حسین بھی کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اب اس کے بعد روایت سنیے گا، جب ان 4 کا تعارف کروا لیا اب پیغمبر فرماتے ہیں وَذُرِّيَّتُنَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، ہماری اولاد ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ یا علی میں جنت میں داخل ہوں گا، آپ جنت میں جائیں گے، حسن و حسین جنت میں جائیں گے اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں آئے گی۔ روایت ختم نہیں ہوئی، وَأَحِبَّاؤُنَا خَلْفَ ذُرِّيَّتِنَا، آگے آگے پیغمبر، امیر المومنین، امام حسن و حسین
یہ آگے آگے یہ قیادت کر رہے ہوں گے لشکر کی، یہ کاروان کے آگے، یہ کاروان کے سپہ سالار، یہ رہنمائی کریں گے کاروان کی۔ پیچھے کون ہے؟ اولاد امیر المومنین، ذریت امیر المومنین، امیر المومنین کے پیچھے پیچھے وَأَحِبَّاؤُنَا خَلْفَ ذُرِّيَّتِنَا۔ اب تیسرے مرحلے میں کون ہے؟ فرمایا ہماری ذریت اور ہماری اولاد کے پیچھے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں شیعہ کی عظمت تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں شیعہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ آگے آگے رسول خدا امیر المومنین امام حسن و حسین، ان کے پیچھے اولاد امیر المومنین، اولاد امام حسن و حسین، اور ذریت اہل بیت کے پیچھے کون ہے؟ ان سے محبت کرنے والے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے، محبت کرنے والوں کا تو تذکرہ ہو گیا، یہاں شیعہ کہاں پہ جائے گا؟ خود اہل بیت نے فرق کیا ہے محبت کرنے والوں کے درمیان اور شیعہ کے درمیان، کہ محبت کرنے والے اور شیعہ ایک جگہ پر نہیں ہیں، ایک صف میں نہیں ہیں۔ ایک گروہ آیا امیر المومنین کے پاس اور آ کے کہا یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ کیا کہا آ کے؟ یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے جسموں کو دیکھا، ان کی حقیقت پہ نگاہ کی، ان کے کردار کو دیکھا، کہا کہ تم ہمارے شیعہ نہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہو۔ کہا نا یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امیر المومنین نے کہا نا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے شیعہ نہیں بلکہ ہم سے محبت کرنے والے ہو۔ اس وقت انہوں نے کہا یا علی کیوں آپ ہم کو شیعہ نہیں کہہ رہے، محبت کرنے والا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تمہارے جسموں پر مجھے کوئی شیعہ کی علامت ہی نظر نہیں آ رہی، تمہارے جسموں پر مجھے شیعہ کی کوئی علامت ہی نظر نہیں آ رہی۔ آپ ہم سے محبت کرنے والے ضرور ہو لیکن ہمارے شیعہ نہیں۔ اب اس روایت کو سنیے گا، سب سے آگے آگے کون ہے؟ رسول خدا امیر المومنین امام حسن و حسین آگے آگے، ان کے پیچھے کون ہے؟ ان کی اولاد، ان کی ذریت، سادات ان کے پیچھے پیچھے۔ ان کے پیچھے کون ہے؟ جو محبت کرنے والے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، سنیے گا اپنا مقام، سنیے گا اپنی جگہ، کہ جنت میں شیعہ کہاں پہ ہوگا؟ جنت میں جاتے ہوئے شیعہ کس صف میں ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں وَأَشْيَاؤُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَشَمَائِلِنَا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی، ہماری اولاد کہاں ہوگی؟ ہمارے پیچھے، اور ہم سے محبت کرنے والے ہماری اولاد کے بھی پیچھے۔ لیکن کہا جو ہمارے شیعہ ہوں گے، جس صف میں ہم کھڑے ہیں اسی صف میں ہمارے شیعہ ہوں گے۔ کہا ہم جس صف میں جنت میں جا رہے ہیں ہمارے شیعہ کچھ ہماری دائیں طرف ہوں گے، کچھ ہماری بائیں طرف ہوں گے۔ پس رسول اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جنت
جنت میں ہم جس جگہ پر ہیں ہمارے شیعہ بھی اسی جگہ پر ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ بس دیکھیں شیعہ کا مقام کتنا زیادہ ہے، شیعہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے تو ائمہ شیعہ کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، شیعہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شیعتنا، توجہ کیجئے گا، آئیے اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے وجود کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من افاضل طینتنا، فرمایا ہمارے شیعہ اور دوسروں کے درمیان بہت فرق ہے۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ کیا فرق ہے آپ کے شیعوں اور دوسروں کے درمیان؟ امام ارشاد فرماتے ہیں فرق یہ ہے ہمارے شیعوں کو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ جب خدا نے ہم کو خلق کیا جو مٹی اضافی بچی اس مٹی سے خدا نے ہمارے شیعوں کو خلق کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ دیکھیں کتنا اہم مقام ہے شیعہ کا، کتنی عظمت ہے شیعہ کی، اہل بیت کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں آپ کتنے عظیم ہیں، آپ کا کتنا مقام ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیے یہاں پر کہ جس کی عظمت اور مقام اور فضیلت زیادہ ہو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اس سے امتحان بھی اتنا ہی زیادہ لیا جاتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ سخت مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ امیر المومنین جب ظاہری مسند خلافت پر بیٹھے تو بہت سارے لوگ خوش ہو گئے تھے، خوش فہمی کا شکار ہو گئے۔ اب علی کو حکومت مل گئی ہے، اب ہمارے تو وارے نہیں آ رہے، خوش ہوتے ہیں نا، اپنا کوئی افسر بن جائے، کوئی وابڈہ میں لگ جائے تو محلے والے رشتہ دار خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بلوں کی موج، اب وابڈہ میں ہماری کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی افسر لگ جائے، کوئی ایم این اے لگ جائے، کوئی ایم پی اے بن جائے، علاقے والے رشتہ دار دوست و احباب خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے مالی مسائل حل ہو جائیں گے، اب ہمارے معاشرے کے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مشکل بھی ہوگی ایک فون کروائیں گے، کوئی مشکل بھی ہوگی جہاں بھی پھنسے کہہ دے کہ میرا تعلق فلاں ایم این اے سے ہے، ایم پی اے سے ہے، فلاں افسر میرا رشتہ دار ہے، یہی کام کرتے ہیں نا۔ کہیں پولیس پکڑ لے، کسی جگہ پہ پھنس جائیں تو فوراً فون ملاتے ہیں یہ بات کریں۔ امیر المومنین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، جب علی آئے حکومت پہ تو ان کے ذہن میں بھی یہی کچھ تھا کہ اب ہمارے سامنے بیت المال کے دروازے کھل جائیں گے، ہمارے وظیفے لگ جائیں گے، ہمیں پوسٹیں مل جائیں گی، ہمیں مقام مل جائے گا، ہمیں علی کسی علاقے کا گورنر بنا دیں گے، آج کے زمانے میں ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، کسی پوسٹ کا وزیر بنا دیں گے، اور ہمارا تو ماشاءاللہ ساری مشکلیں ہماری حل ہو جائیں گی۔ اس خوش فہمی میں بعض بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنین کے پاس آ رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے، لیکن جانتے نہیں تھے کہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، سامنے کون سی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ آئے علی کے پاس، بیعت کی، امیر المومنین نے کہا بیعت کی ہے میرے ہاتھ پہ، اب آؤ میرے ساتھ اٹھ کے مسجد میں چلتے ہیں۔
علی ان کو مسجد میں لے کے آئے اور اپنی حکومت کا پہلا خطبہ علی نے ارشاد فرمایا۔ اس پہلے خطبے میں علی نے بتا دیا کہ میں کون ہوں، اور جو تم خوش فہمی کا شکار ہو علی کے بارے میں، علی مفت میں کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفت میں نہیں کسی کو کچھ دیں گے علی۔ پھر ایک جملہ کہا امیر المومنین نے، یہ امامت ہے، یہ ولایت ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اٹھائیے نہج البلاغہ، یہ خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، بڑا کرے علی کی نہج البلاغہ کو، بڑا کرے علی کے کلام کو، پھر آپ کو امام زمانہ کی حکومت سمجھ آئے گی۔ اگر امیر المومنین کی حکومت سمجھ آ گئی، اگر علی کی سیاست سمجھ آ گئی، اگر علی کا زمانہ سمجھ آ گیا، اگر علی کی حکومت کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا، پھر مجھے پتا چلے گا کہ امام زمانہ کیسے آ کے حکومت کریں گے۔ ہم نے نہیں سمجھا امیر المومنین کو، ہم نے نہیں سمجھا علی کو، ہم نے نہیں سمجھا علی کی امامت کو، ہمیں علی کی امامت سمجھائی نہیں گئی، پڑھائی نہیں گئی، بتائی نہیں گئی، سنائی نہیں گئی کہ علی نے کیسے امامت کی۔ آؤ علی کی نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لو۔ علی اپنی نہج البلاغہ میں مجھے اور آپ کو بھلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ آؤ اگر سمجھنا چاہتے ہو امامت کیا ہے، آؤ میری نہج البلاغہ کم از کم اٹھا کے دیکھ لو، میرے کلام کو پڑھ کے دیکھ لو۔ آغاز کیا علی نے، کہا میرے بارے میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہ رہنا۔ میں علی آؤ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ علی تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ علی کا شیعہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تو آؤ پھر سنیں علی اپنے شیعہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایک کام امام صادق علیہ السلام نے کیا تھا اپنے شیعہ کے ساتھ، وہ یاد ہے نا واقعہ، آگ کے تنور میں جانے والا۔ ایک کام امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعہ سے کیا، جب خراسان سے میرے اور آپ جیسا، آپ تو ماشاءاللہ بزرگوار ہیں، میں اپنی مثال دوں، میرا جیسا کوئی شخص آیا اور آ کے کہا یا ابن رسول اللہ، میں آپ کا، سنتے رہتے ہیں روایت، میں کون ہوں؟ آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا سوچ کے کہو شیعہ ہو؟ کہا میں شیعہ ہوں۔ کہا پھر بتاؤ سوچ کے، شیعہ ہو؟ ہاں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا شیعہ ہو تو پھر ایک مرتبہ امتحان سے گزرنا پڑے گا، امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ شیعہ کی پوسٹ آسانی سے نہیں ملتی، گھر بیٹھے ہوئے آرام سے آسانی سے کوئی امام صادق کا شیعہ نہیں بن سکتا۔ کہا مولا کیسا امتحان، کیسے ثابت کروں کہ میں آپ کا شیعہ ہوں؟ کہا مشکل کام نہیں ہے، آسان سا کام ہے۔ کہا مولا بتائیے کون سا کام ہے، میں حاضر ہوں اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے۔ کہا تیار ہو؟ کہا ہاں تیار ہوں اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے۔ کہا وہ آگ کا تنور دیکھ رہے ہو، جاؤ اور جا کے اس میں چھلانگ لگا جاؤ، کود جاؤ اس میں۔ ادھر ہی رک گیا، امتحان تھا۔ علی نے بھی اپنے زمانے میں امتحان لیا۔ کہا تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی ولایت کو مانتے ہیں، دیکھیں یہ بیعت امام کے ہاتھ میں ہے۔ امام کے ہاتھ پہ بیعت وہ بیعت نہیں ہے جو ہم آ کے آج کے سیاسیوں کو ووٹ دیتے ہیں، کہ وہ بیعت نہیں ہے امام کے ہاتھ پہ۔ جیسے آج آ کر ہم
ان حکومتوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، امام کے ہاتھ پہ بیعت وہ بیعت نہیں ہے۔ امام کے ہاتھ پہ جب بیعت کی جاتی ہے یعنی میں آپ کی امامت اور ولایت کو مان رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا؟ اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ جو میں اپنا ہاتھ، توجہ کیجئے گا، یہ جو میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں، میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں یا ابن رسول اللہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، اس بیعت کے ذریعے سے یہ میں اعلان کر رہا ہوتا ہوں کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں، جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ بیعت کیا کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں، اپنے آپ کو شیعہ کہا، شیعہ ثابت کیا۔ امیر المومنین نے کہا اتنا آسان نہیں ہے، جو بات زبان سے کہہ رہے ہو میں ایک مرتبہ تمہیں امتحان سے بھی گزاروں گا۔ اور پھر کہا کہ میرا امتحان بہت سخت ہوگا۔ کیسا امتحان؟ کہا وہ امتحان ہوگا کہ جس امتحان سے ہر کوئی پاس نہیں ہو سکے گا۔ آپ گھروں میں ایک کام کرتے ہیں نا، گندم اگر صاف نہ ہو، آٹا اگر صاف نہ ہو، سوجی اگر صاف نہ ہو، کوئی چیز بھی ہے اگر صاف نہ ہو تو کیسے صاف کرتے ہیں اس کو؟ کیا کرتے ہیں؟ بولیں تھوڑا سا ساتھ دیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ چھاننا لگاتے ہیں، اس کی چھان بین کرتے ہیں، اس کو چھانتے ہیں آپ۔ وہ چیز جو ناخالص ہے گندم کے اندر، اس چھاننے کے ذریعے سے اگر مٹی ہے تو مٹی کو باہر نکالتے ہیں، اگر اور کوئی دانہ ہے گندم کے ساتھ کہ جو گندم کی جنس میں سے نہیں تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ گندم سے جدا کرتے ہیں۔ جو چیز بھی آپ کے پاس آلودہ گندی ہو آپ اس کو صاف کرتے ہیں تاکہ خالص اور ناخالص ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں ایک چھاننا لگاؤں گا۔ آپ نے کہا نا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور علی کے پاس آئے تھے۔ در حقیقت علی سے دنیا کمانے کے لیے، علی کو اپنی دنیا کا ذریعہ بنانے کے لیے امیر المومنین کے پاس آئے تھے۔ علی نے کہا میں اتنی آسانی سے تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں دوں گا ضرور لیکن پہلے ایک چھاننا لگاؤں گا اور اس میں تم کو چھنا جائے گا۔ اس چھاننے کے اندر تمہیں چھنا، کیسے آپ چھانتے ہیں چیزوں کو؟ جب گندم کو آپ چھانتے ہیں چھاننے کے اندر، دائیں کی گندم بائیں ہوتی ہے، اوپر کی گندم نیچے ہوتی ہے، نیچے کی گندم اوپر جاتی ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں میں جو مسند حکومت میں بیٹھا ہوں، یہ نہ خطبے کے الفاظ ہیں، کہا میں اوپر والوں کو نیچے کروں گا، نیچے والوں کو اوپر کروں گا، اور جنہوں نے آ کر دنیا والوں کے مال و متاع کو چھینا ہے، علی ہر مظلوم کا حق ظالم سے چھین کے مظلوم کے حوالے کریں گے۔ علی کا راستہ سخت راستہ ہے، امامت کا راستہ سخت راستہ ہے۔ اب میں کوشش کروں گا کل اس گفتگو کو مکمل کروں۔ یہ امیر المومنین نے کہا کہ میں چھاننا لگاؤں گا، اور لگایا علی نے پھر چھاننا، اور جب علی نے آ کے یہ چھاننا لگایا تو پھر تاریخ پہ نگاہ کر کے دیکھیں کتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں جو امیر المومنین کو چھوڑ کے چلی گئی۔
چھوڑ کے چلے گئے امیر المومنین کو. زبیر جیسا انسان جب امیر المومنین کے گھر پہ حملہ ہوا، آگ لگی در فاطمہ کو، زبیر اس وقت گھر میں موجود تھے. سب سے زیادہ جس نے امیر المومنین کا دفاع کیا وہ یہی زبیر تھے. سیف الاسلام کا لقب ان کو دیا گیا. جناب عقیل، طلحہ اور اس طریقے کے بہت سے افراد کہ جو اپنی نگاہوں میں کوئی کچھ رکھتے تھے کہ ہم علی کے پاس جائیں گے تو کچھ ملے گا، امیر المومنین نے ایسا چھاننا لگایا کہ یہ علی کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اسی طرح کی روایت امام زمانہ کے بارے میں بھی ہے. اسی طرح کی روایت انہی الفاظ کے ساتھ، انہی ادبیات کے ساتھ، اسی لب و لہجے کے ساتھ امام زمانہ سے بھی روایت ہے. اٹھا کے دیکھیں روایات جو آ کے زمانے ظہور کو بیان کر رہی ہیں. پڑھا کریں کتابوں کو، مطالعہ کیا کریں، اہل بیت کے کلام سے انس کریں. ہم اہل بیت کے کلام کو اپنے دل سے لگائیں. یہ نورانی کلام ہے، اس سے ہماری زندگیوں میں نورانیت آئے گی، اس سے ہمارے دلوں میں نورانیت آئے گی، اس سے ہمارے گھروں سے جہالت ختم ہوگی. ہمارے گھروں میں آج جو مشکلات ہیں، بے برکتی ہے، آج جو لڑائی جھگڑے ہیں، آج جو مختلف طرح کے مسائل گھروں میں ہیں، ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھیں. کلام خدا اور کلام اہل بیت کو اپنے گھر میں لائیں، پھر دیکھیں گھروں سے کیسے یہ مسائل ختم ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. اسی لب و لہجے کے ساتھ، اسی طریقے سے امام زمانہ نے بھی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں آج تم دعائیں مانگ رہے ہو نا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا. موضوع یہی ہے کہ آج ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. وقت کے امام کے سامنے آج ہماری کیا ذمہ داری ہے. آج کیا ہم نے کرنا ہے. آج کیسے ہم وقت کے امام کے سپاہی بن سکتے ہیں. آج کیسے وقت کے امام کے ظہور کو قریب کر سکتے ہیں. فقط حسرت و آرزو کافی نہیں کہ میں آرزو کروں، میں حسرت کروں، یا لیتنا یا لیتنا. حسرت و آرزو سے تو کچھ نہیں ہوتا. زبان سے امام کو بلاتے رہیں نہ، بلکہ ہم کیسے امام کے ظہور کو قریب کر سکتے ہیں. ایک روایت سناؤں آپ کو. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. امام فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں، میں تم سے دور نہیں ہوں. میرا اور تمہارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. تمہارے ہر طرح کے اعمال میری نگاہوں کے سامنے ہیں. تمہارے ہر عمل کو میں دیکھ رہا ہوں. میں بے چین ہوں، میں بیتاب ہوں، میں تڑپ رہا ہوں اس لمحے کے لیے کہ کب مجھے خدا کا حکم ہوتا ہے کہ میں ظہور کروں. میں بے چین ہوں، میں نگاہیں لگا کے بیٹھا ہوا ہوں. لیکن اے ہمارے شیعوں سنو، جتنا بے چین میں ہوں، آیا تم بھی اتنے بے چین ہو؟
جتنا میں آج تڑپ رہا ہوں تمہاری امامت کرنے کے لیے، آیا تمہارے دلوں میں بھی اتنی تڑپ ہے؟ مجھ سے ملاقات کا اتنا شوق ہے؟ مجھ سے ملنے کے لیے اس قدر بے چین ہو؟ اور پھر فرمایا، امام زمانہ کا یہ جملہ ہے، اے ہمارے شیعو، میں اپنے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جو میرے ظہور کو دور کر رہے ہیں، یہ تمہارے عمل ہیں جن کی وجہ سے میرا ظہور لیٹ ہو رہا ہے۔ اگر آج بھی تم میرے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لو، اگر آج بھی تمہاری زندگی میری یاد سے بھر جائے، تمہارا معاشرہ میری یاد سے پر ہو جائے، ہر طرف اگر عاشقان مہدی پیدا ہو جائیں، ناصران مہدی پیدا ہو جائیں، امام فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کو پھر دیر نہیں ہے، پھر دیر نہیں ہے میرے ظہور کو۔ ہم نے خود اپنے عمل سے امام کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کیا ہوا ہے۔ ایک اور روایت آپ کو سناتا جاؤں، امام فرماتے ہیں، اے ہمارے شیعو، یہ تمہارے گناہ ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان پردہ بنے ہوئے ہیں، یہ گناہ ہے تمہارے۔ امام فرما رہے ہیں، کسی مولانا کا مجتہد کا جملہ نہیں ہے، امام معصوم جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس امام کی ہم رعیت ہیں، وہ فرما رہے ہیں، ہمارے شیعو، تمہارے گناہ ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تمہارے گناہ نہ ہوتے، میں کب کا تمہارے درمیان موجود ہوتا۔ آئیں اپنی ان مجلسوں کو اس طریقے سے تیار کریں، ان مجلسوں کا ماحول ایسا بنائیں کہ اس مجلس میں آنے والا عاشق مہدی بن کے مجلس سے باہر جائے، اپنے وقت کے امام کا عاشق بن کے جائے، وقت کے امام کی محبت دل میں بٹھا کے جائے، اس کے صبح و شام دنیا والوں کے ساتھ نہیں، موبائل کے ساتھ نہیں، انٹرنیٹ کے ساتھ نہیں، دنیا کی محفلوں میں نہیں، بلکہ اس کے شب و روز اپنے وقت کے امام کی یاد میں گزرے۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے عاشوراء، یہ ہے راہ حسین ابن علی۔ ایک جملہ کہہ کے میں ختم کروں کہ راہ کربلا ہمیں امام زمانہ تک پہنچا سکتی ہے، راہ عاشوراء حسین ابن علی کا راستہ امام زمانہ تک جاتا ہے۔ اگر ہم راہ حسین ابن علی پہ آ گئے تو پھر امام زمانہ تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل راہ حسین پہ آنا ہے، مشکل کام راہ کربلا پہ آنا ہے۔ 60 ہجری میں بہت سے تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، لیکن راہ حسین کو انتخاب نہیں کر سکے۔ ہر انسان کربلا کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ سنیں گے کون کربلا کا انتخاب کر سکتا ہے؟ وہ
کربلا کا انتخاب کر سکتا ہے جب اس سے پوچھا جائے اے میرے بیٹے بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر ہے چچا جان حسن کے یتیم کے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ انسان ہے جو کربلا کا راستہ چن سکتا ہے۔ کربلا کا راستہ سختیوں کا راستہ ہے، مرنے کا راستہ ہے، قربانی کا راستہ ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا راستہ ہے۔ سب سے بڑھ کر سوچے حسین نے کیا کچھ اس راستے پہ قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوییں جب مدینہ میں تھیں، نانا کے روزے کی زیارت کے لیے جانا ہوتا، امیر المومنین کہتے ہو میری بیٹی ہو کچھ صبر کرو، ابھی دن ہے، او میری بیٹی ہو صبر کرو، ابھی دن روشن ہے، رات کے ہونے کا انتظار کرو۔ امیر المومنین رات کی تاریکی میں اپنی بیٹیوں کو رسول اللہ کے روزے پہ لے کے جاتے۔ ایک روایت سناؤں آپ کو، جب حسین ابن علی مدینہ سے نکلنے لگے نا، راوی کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہتا ہے میں اسی وقت اتفاقاً مدینہ میں داخل ہوا، میں نے ایک منظر دور سے دیکھا، کچھ سواریاں ہیں جو اہل بیت کے دروازوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے میں نے ان سواریوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، بچے گھروں سے نکلے، ان کو سواریوں پہ سوار کیا گیا۔ جب بچے سوار ہو چکے نا، اب مستورات نے گھروں سے نکلنا شروع کیا، ایک ایک بی بی گھر سے نکل رہی ہے اور ایک ایک بی بی کو اس کی سواری پہ سوار کروایا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے اتنی دیر میں میں نے ایک منظر دیکھا، اس منظر نے مجھے حیران کر دیا۔ کہتا ہے وہ منظر یہ تھا، پہلے بیویاں گھروں سے نکل رہی تھیں، سواریوں پہ ان کو سوار کروایا جا رہا تھا، لیکن ایک بی بی گھر سے برآمد ہوئی، اس کے گھر سے نکلنے کا انداز مختلف تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے میری نگاہیں دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی، منظر یہ تھا جب یہ بی بی گھر سے برآمد ہوئی نا تو مردوں کا ہجوم تھا، مردوں کے جرمٹ میں بی بی کو گھر سے باہر نکالا گیا، اور جب یہ بی بی اپنی سواری کے قریب آئی نا، حسن کا یتیم آگے بڑھا، ایک کرسی آگے رکھی اور عباس نے آگے بڑھ کے اپنا زانو اس کرسی پہ رکھا، کہا یہ بی بی آگے بڑھی، حضرت عباس کے زانو پہ اپنا پاؤں رکھا اور سواری پہ سوار ہوئی۔ یہ راوی کہتا ہے میں نے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے میں نے سوال کیا، مجھے اتنا بتاؤ پہلے جو بیوییں سوار ہو رہی تھیں وہ خود آ رہی تھیں اور آگے سواریوں پہ سوار ہو رہی تھی، اب یہ بی بی کون ہے جس کو اتنے عزت و احترام سے سوار کیا جا رہا ہے؟ عزاداروں جواب دینے والے نے کہا لگتا ہے تم مدینے کا رہنے والا نہیں،
تجھے پتہ نہیں یہ کون بی بی ہے؟ راوی نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ جواب دینے والے نے کہا یہ زہرا کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا یہ سوار کروانے والے کون ہے؟ کہا ایک حسن کا قاسم ہے، ایک کڑیل جوان علی اکبر ہے، ہاں ایک عباس ہے جو بہن کو سوار کروا رہے ہیں۔ عزادارو اجرکم علی اللہ۔ آج یہ مدینہ میں منظر ہے، ہاں ایک منظر 11 محرم کو نظر آتا ہے، وہ بہت دردناک منظر ہے۔ کتب مقتل نے اس منظر کو پیش کیا، کہا جب 11 محرم آئی نا، یہی علی کی بیٹی تھی۔ ایک وقت تھا جب مدینہ میں سوار ہو رہی تھی، اس وقت کوئی اور حالت تھی، اس وقت کوئی اور شان تھی، اس وقت کوئی اور احترام تھا۔ آج اب عزت و احترام سے سوار کیا جا رہا ہے، لیکن 11 محرم کو عزادارو ایک عجیب منظر ہے جس کو دیکھ کے کائنات کی ہر چیز رو رہی ہے۔ وہ کیا منظر ہے؟ عزادارو نبی زادی ہے، ہاتھ پس گردن بدے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، ہاں عزادارو چہرے پہ کربلا کی خاک ہے۔ ایک مرتبہ حکم ہوتا ہے سید الساجدین کو، بیویوں کو سوار کرو۔ عزادارو علی کی بیٹی نے اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ مل کے پہلے بچوں کو سوار کیا۔ اب خود تصور کریں جس کے ہاتھ پس گردن بدی ہو، اس نے کیسے بچوں کو سوار کیا ہوگا؟ بچوں کو سوار کیا، بیویوں کو سوار کیا، آخر میں یا شریکت الحسین بچی یا سید سجاد بچے۔ زینب آگے بڑھی، او میرے بیمار بیٹے، ہاں میں زینب حاضر ہوں، میں آپ کو سوار کرواتی ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بیمار بیٹے کو سوار کروا چکی علی کی بیٹی، اب تنہا رہ گئی زینب۔ ایک مرتبہ وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ مدینہ میں کیسے سوار ہوئی تھی، مدینہ میں کیسے سواری پہ بٹھایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا، دوسری مرتبہ بائیں دیکھا، پہلے سوار ہوتے ہوئے دائیں بائیں عباس و اکبر ہوتے، قاسم ہوتے، آج کوئی بھی سوار کروانے والا نہیں۔ ایک مرتبہ چہرہ مقتل کی طرف پھر گیا، اور علی اکبر کہاں چلے گئے، اور میرے عباس کہاں سو گئے ہو، آج کوئی مجھے سوار کروانے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔